معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ بنیادی طور پہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اس مہینے میں محنت کر کے ہم سب جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ دن چند ایسے اعمال کو رکھیں گے کہ جن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان اعمال کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج جس عمل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، ایک تو کہنے والا میں بھی اور آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پھر جو عمل ہم ہر روز سمجھیں اس کے اوپر عمل کرنے بھی کوشش کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں اور اس کی نیت بھی کریں۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بڑا اسلام کا چیپٹر ہے اور باب ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت طہارت اختیار کرنے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو، صفائی پسند لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک کھلا چیپٹر ہے۔ اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ صفائی پسندی، صاف ستھرا رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت بھی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا کہ اپنے صحنوں کو گندگی سے پاک رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اپنے صحنوں کے اندر ڈسٹ بن اور کوڑا کرکٹ نہ رکھو، بلکہ ڈسٹ بن اور کوڑا کرکٹ رکھنے کی جو جگہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ گیٹ سے باہر، گھر کے گیٹ سے باہر ڈسٹ بن کو رکھنا یہ اسلام کا اور مسنون طریقہ ہے۔ بالوں کا کاٹنا، جو بال بغل کے زیر ناف ہوں بڑھ جائیں، ناخنوں کا کاٹنا، یہ تمام احادیث آپ کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ اسلام صفائی پسندی کا ایک دین ہے۔ آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کھا کر بھی مسجدوں کے قریب نہ ہو۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں ان کو آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، اور آپ پیاز کھا کے مسجدوں میں آئیں گے تو فرشتے بھی کراہت محسوس کریں گے۔ فرشتے تو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان کے قریب ہو جاتے ہیں، کانوں کو لگاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اتنی قریب توجہ سے ہو رہے ہیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے پیاز کی، تھوم کی، اور منہ سے کسی قسم کی سمیل آ رہی ہے، تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے دار کے خالی معدے سے جو بدبو آتی ہے، منہ کی بدبو اور معدے کی بدبو میں فرق ہے، وہ بھی ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ باب الریان بنایا ہے۔ جو انسان کے خالی معدے سے بدبو اٹھتی ہے، جس کو میں اور آپ بدبو محسوس کرتے ہیں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اس بو کی مناسبت سے جنت میں ایک دروازہ اللہ نے قائم کیا ہے روزے داروں کے لیے، جس سے روزے دار جب داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو بھی ان دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے دباچہ صفائی کا، طہارت کا نصف ایمان ہے۔ اور خوشبو کے حوالے سے آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو جتنا مرضی آپ تحفہ نہ لینا چاہیں، خوشبو کا تحفہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں یہ دیکھیں جی، یہ کچھ باتیں عجیب ہے ہمارے معاشرے میں، تو ہم پرستی، خوشبو لگا کے بچے کو باہر نہ نکلنے دیں، خود خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، کیا ہو جائے گا جی؟ جن آ جائیں گے، بدروہیں آ جائیں گی، چڑیلے آ جائیں گے۔ یاد رکھیے خوشبو لگانے سے جنات، یہ جو برے اثرات، یہ جادو، یہ دور ہوتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ یہ آپ کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معاشرے میں سمجھائی جی، صحن میں جھاڑو نہ لگانا فلاں وقت، شام کے وقت، اس وقت جناب رزق ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صاف کرو، آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے صاف نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوشبو لگاؤ، آپ کو یہ پڑھایا جائے گا خوشبو لگاؤ گے تو جنات آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلونجی کھاؤ، آپ کو یہ کہا جائے گا کلونجی کھاؤ گے تو گوڈوں میں درد شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمارا عمومی کنسپٹ ہے حدیث کے بارے میں، اور ہم نے قرآن و سنت کو صحیح سمجھا نہیں۔ اب آئیے اس طرف
کہ جو اہم عمل جس کی طرف آپ کی توجہ آج مبذول کروانی ہے اس کا تعلق بھی صفائی سے ہے۔ انسان کی طہارت کی 3 قسمیں، ایک وہ قسم ہے جس میں انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، حالت جنابت، یہ طہارت کی سب سے نچلی قسم ہے، اگرچہ اس میں بھی مومن نجس نہیں ہوتا۔ بندہ مومن اس حالت میں بھی ناپاک اور نجس نہیں ہے کہ ہاتھ نہ ملا سکے یا کھانا نہ کھا سکے، لیکن طہارت کی یہ سب سے نچلا سٹیٹس ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد وہ چاہے وضو اس کا ٹوٹ بھی جائے، یہ طہارت کی دوسری قسم ہوتی ہے، اور یہ حالت جنابت سے بہتر قسم ہوتی ہے، اور یہ حالت جنابت سے ایک درجہ اوپر کی قسم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آج آپ لوگ جو جادو، جنات، تویزات، اسیب، نظر بد وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم سب سے آسان جادو کا ہو جانا، نظر بد کا لگ جانا، تویز گنڈوں کا شکار ہو جانا حالت جنابت میں ممکن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ طہارت کے اس مقام اور اس سٹیٹس کے اوپر جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موقبات رکھے ہوتے ہیں، اور دیگر جو غیر مرئی انسان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بہرحال اس حالت کو وہ فرشتے بھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ مومن لمبا عرصہ حالت جنابت میں رہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ حالت جنابت میں انسان جنبی حالت میں یا غسل واجب ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا تو پہلے روزے کی سحری کر کے پھر بھی غسل کر سکتا ہے۔ اجازت ہونا اور بات ہے، لیکن کیا یہ حالت بندہ مومن کے لیے پسندیدہ؟ ہرگز نہیں۔ بندہ مومن وہ ہے جو جیسے ہی اس حالت کا شکار ہو جائے اس کے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے کہ اب میں نے غسل کرنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ عورت نے بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے تو اس نے یہ نہیں کہ وقت گزارتا چلا جانا ہے، طاہرہ ہوئی ہے، پاک ہوئی ہے اپنے ایام سے تو وقت گزارتی چلی جا رہی، فوری۔ بندہ مومن کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو طہارت کی طرف لے کے جائے۔ جو بندہ کم سے کم حالت جنابت میں رہتا ہے اس کے اوپر جادو جنات کا اثر قطعا نہیں ہوتا۔ جس کی حالت بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر جادو جنات کے وار کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت عام حالت ہے، اور تیسری حالت جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اور میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرنا ہے، وہ حالت ہے حالت وضو، جو طہارت کی سب سے سپرلیٹو اور سب سے ہائی اور سب سے عمدہ سٹیٹس ہے۔ 3 قسمیں۔ سب سے اعلیٰ اور بہترین قسم کیا ہے کہ جب انسان غسل سے فارغ ہو کے پاک صاف ہو جائے، یا عام دنوں میں جب ہم چل پھر رہے ہیں، واش روم گئے، بیت الخلاء گئے، ہم طہارت کی دوسری عام قسم میں موجود ہیں، ہمارے پہ غسل تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو کیا وہ وضو کے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ درجہ نماز کا درجہ نہیں ہے، طہارت کی وہ کنڈیشن اور پاکیزگی نہیں ہے کہ جس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دے نماز کے لیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس حالت میں آپ نے ذکر اذکار نہیں کرنا یا اللہ کا کلام نہیں پڑھنا۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ بھی غلط علام اور مغالطے ڈالے ہوئے ہیں کہ جناب اب قرآن بھی پڑھنا ہے تو وضو کر کے پڑھنا ہے۔ یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ اگر یہ فتویٰ درست ہو تو معاشرے میں حافظ پیدا ہی نہ ہو۔ ایک بچہ ہے، اس نے حفظ کرنا ہے، یا بڑا ہے کوئی بڑی عمر میں حفظ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ہر وقت حالت وضو میں ہی ہوگا تو حفظ ہوگا؟ ایسی بات ہرگز نہیں۔ قرآن پاک کو وضو کے بغیر پکڑا بھی جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو وضو کی حالت ہے وہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں انسان چاہے بیت اللہ کا طواف کر لے، چاہے اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، چاہے اللہ کے لیے 2 رکعت نماز کو ادا کرے، چاہے فرض نماز کو اختیار کرے، گویا طہارت کی سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے کہ بندہ حالت وضو میں ہو۔ اور اس کے فضائل اور مناقب آپ کو کہا، ہم وہ چند اعمال آپ کے سامنے رکھیں گے جو سابقہ، یہ پنکھا چلانا، جو سابقہ ساری خطاؤں کو انسان کی معاف کر دیتے۔ یہ وضو کا ایک دباچہ ہے، وضو کا بھی ایک دباچہ ہے، وہ ہے مسواک، دانتوں کو صاف کرنا۔ اس اکیلے کے بارے میں چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں، چھڑ دیں، بس چھوڑ دیں۔ اس اکیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعدد ہے کہ مسواک کا جو اجر و ثواب ہے، مسواک کی جو فضیلت ہے،
اس اکیلے کے بارے میں حدیثیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسواک بیماریوں کو دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے. آپ کو حدیث آپ نے سنی, آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ سب سے پہلا تصور اللہ رب العزت کا بندہ مسلم سے محبت کرنا اور بندہ مسلم کے لیے چند اصول وضع کرنا اور بندہ مسلم کی صحت کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا. بتائیے, بیماریاں تو میری دور ہونی ہیں, بیماریاں تو میری دور ہونی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسواک کرو گے تو بیماریاں دور ہوں گی. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اور اللہ کو کیا ہے کہ بندے کی بیماریاں دور ہو. اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ صحت مند رہے, بیماریوں سے بچے, جادو, جنات, تویزات, اس طرح کے بد نظری اور مختلف گندی چیزوں سے دور رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ مسواک کرو گے تو بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. یہ ابھی وضو نہیں کیا, یہ صرف مسواک کرنا ہے. اور وضو کے اندر مسواک کرنے کے حوالے سے ضعیف روایات بھی آپ کو پتہ فضائل اعمال میں آ جاتی ہیں, لیکن ان ضعیف روایات کا مطلب یہ نہیں کہ مسواک کی اہمیت نہیں ہے. جیسے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ نماز کو مسواک کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب کتنا مشہور حدیث ہے, سند میں ضعف موجود ہے, 70 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ضعف کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. جب بھی انسان وضو کرے اپنی عادت کا حصہ بنا لے کہ مسواک بھی کرنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکیلا منہ کی طہارت, رسول اللہ کی اکیلی منہ کی طہارت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے پیاز نہیں تھے کھاتے اور کہتے تھے میں اس سے کلام کرتا ہوں جس سے تم کلام نہیں کرتے, مطلب جبریل امین سے. لیکن جبریل امین ہم سے تو ہم کلام نہیں ہوتے, لیکن کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈ کرنے والے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ جو آواز نکل گئی ہے انسان کے حلق سے, ہر انسان کے ساتھ رقیب عتید فرشتے موجود ہے. ما یلفظ من قول, انسان جو بھی حلق سے آواز نکالتا ہے ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ کریں. انہوں نے جو ریکارڈنگ کرنی ہے ان کو تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی. مسواک کریں. اور یہ جو میڈیکل سائنس ہے, آج کل مسواک کا جو متبادل ہے ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے, اس کو بھی اگر اس نیت سے کیا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے دانتوں کو صاف کر رہا ہوں, جو مسواک کی اصل گرد و غایت ہے, ثواب مل جائے گا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, یہ جو آج آپ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مختلف فتوے دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, ان سے بھی آپ نے جو بھی فتویٰ سنے اس کے بارے میں غور کریں, فکر کریں, تحقیق کریں, سرچ کریں کہ آیا اس کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں یہ جی ٹوتھ پیسٹ کرنے سے, ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے. مسواک کے اجزاء اور ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء ان میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں. اگر مسواک ایک درخت کی ٹہنی ہی کو تو کہتے ہیں, اس کے اندر بھی گلوکوز, سکروز, فرکٹوز جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں, اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی موجود ہیں. ہاں, ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ روزے میں مبالغہ نہ کریں, لیکن اگر آپ ٹوتھ برش کے اوپر ہلکی مقدار میں لگا کے کر لیں گے تو آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نیت سے کہ کوئی لوگوں کو مسواک کرنے کی عادت نہیں ہوتی, جی ہمیں اس کا مسواک کا کئی مرتبہ ذائقہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس ذائقے کو نگلے بغیر باہر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اور بعین اسی طرح ٹوتھ پیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ بات بڑی اہم ہے, اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی, حضرت عمر بن ابسہ کی, حضرت عثمان کی, خاص طور پہ وضو کے حوالے سے آپ ان 3 صحابہ کی احادیث آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے. عمر بن ابسہ جب اسلام قبول کیا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال جواب کرتے 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 پہنچے کہ وضو کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کچھ بتائیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات کہی تھی وہ کتنی عظیم ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جب تم منہ کے اندر پانی ڈالتے ہو باہر نکالتے ہو, ناک کے اندر پانی ڈالتے ہو باہر نکالتے ہو, چہرے کے اوپر پانی پھینکتے ہو, اس کو دھوتے ہو,
تو یہ سارے کے سارے تینوں اعضاء کے، چہرے کے، ناک کے، زبان کے، آنکھوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی وضو پورا، ابھی مسواک کی ابتدا کی تھی تو اللہ کا پسندیدہ عمل تھا، وضو کی ابتدا ہو رہی ہے اور آپ کی زبان کے، ناک کے، آنکھ کے، چہرے کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جب تم ہاتھوں کو دھوتے ہو، بازوؤں کو دھوتے ہو تو ہاتھوں اور بازوؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب تم سر کے اوپر مسح کرتے ہو، کانوں کو صاف کرتے ہو تو کانوں کے اور سر کے بالوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب تم پاؤں کو دھو لیتے ہو تو پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر حضرت عثمان کی حدیث ملا لی جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس وقت انسان وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کے سارے گناہ اس کے انگوٹھے کے ناخنوں سے باہر نکل جاتے ہیں، ایک وضو کرنے سے۔ صرف وضو کرنا، اللہ کے بندو، وضو بندہ کر رہا ہے اپنی طہارت کے لیے اور اپنی پاکیزگی کے لیے اور اپنی صفائی کے لیے اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا اجر و ثواب کتنا عظیم رکھا۔ پاک تو میں اور تو ہو رہے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو سوچئے، اللہ کو ضرورت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن، بندہ مسلم ہر وقت پاکیزگی کی سپرلیٹو فارم، اس فارم میں رہے جو پاکیزگی اور طہارت کی معراج ہے، انتہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن، جیسے نماز کے نشانوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا غرم محجلین، چمکتے ہوئے اعضاء کی روشنی کی وجہ سے۔ اے اللہ کے رسول، چمکتے ہوئے اعضاء؟ جی ہاں، وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جن اعضاء کے اوپر بندہ مومن وضو کرتا ہے۔ رسول اللہ کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوگا دیگر ساری امتوں میں سے کہ ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جن کو وہ وضو میں دھوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ مومن جو وضو کرتا ہے تو وضو کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ دونوں حدیث میں کوئی فرق نہیں، لیکن ایک عجیب واقعہ ہے ان حدیث کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ، پہلی حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ بغلوں تک ہاتھ بازو دھو رہے ہیں اور یہاں تک لا رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں یہاں تک لا رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں پنڈلیوں تک دھو رہے ہیں۔ اور اس کی گرد و غایت کیا بیان کی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ یہ چمکیں گے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، ایک مرتبہ بعین اسی طرح وضو کر رہے تھے، پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا کے پاؤں دھو رہے ہیں، پنڈلیوں تک، اور بازو دھو رہے ہیں اوپر تک، یہاں تک کر کے بغل ظاہر ہو رہی ہے، یہاں تک دھو رہے ہیں۔ پیچھے ایک صحابی کھڑا، اس نے دیکھ لیا، اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عام معاشرے میں تو یہ رائج نہیں ہے۔ کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا تو شاید میں اس میں کچھ تخفیف کر لیتا، لیکن اب تو نے سوال پوچھ لیا ہے تو میں تجھے رسول اللہ کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بندہ مومن جہاں تک وضو کرتا ہے کل قیامت کے دن وہاں تک اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اب جو چاہے، یہ آپ کو دعوت ہے، جو چاہے اپنی چمک کو بڑھا لے، جو چاہے اپنے لیے زیورات کو وافر کر لے، یہ بندہ مومن کے اوپر ہے۔ اور حضرت عثمان کی جو اس حوالے سے حدیث ہے وہ بہت عظیم ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا وضو کیا، وضو کر کے دکھایا اور اس کے بعد 2 رکعت کو ادا کیا، اور پھر ایک حدیث بیان کی، کہا جس طرح میں نے وضو کیا میں نے بعین اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جس طرح میں نے کیا بعین اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور میں نے ان سے سنا تھا جو بندہ وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے 2 رکعت کو ادا کرے اس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ وضو کرنا کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے کیا، اور رکعتوں کو ادا کرنا کس طرح؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہیں۔ تو وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہاں پہ فرض نماز کی بھی بات نہیں ہو رہی، صرف 2 رکعتیں ایسی، ہاں
رسول اللہ کی دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے، وہ 2 رکعتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان میں انسان پوری توجہ کرے اپنے رب کی طرف اور کوشش کرے کہ میرے دل اور دماغ میں اب دکان نہ آئے، کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھ رہا ہوں، چاہے چھوٹی پڑھ رہا ہے، چاہے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، چاہے صرف سورت کوثر پڑھنی ہے، چاہے صرف 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کہنا، لیکن ایک دفعہ اپنے اوپر طاری کر کے ایسی نماز پڑھ لے۔ وہ 2 رکعت کی ایک شرط یہ رسول اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کے اندر پھر دکان کا خیال نہ آئے، پھر بیوی بچے کا خیال نہ آئے۔ اللہ کے بندو 2 رکعت پڑھنا جس میں صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے اور سورت کوثر پڑھنی ہے، اپنے اوپر طاری کر کے ایسی کیفیت طاری کر لو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ ایسی نماز جس میں کوئی خیال نہیں آئے گا بندے کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ ابھی یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو آپ کو کہا کچھ اعمال ایسے بتائے جائیں گے سابقہ گناہ معاف، صرف سابقہ گناہ ہی نہیں معاف ہوتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کر کے اسی بات کو کل مزید آگے بڑھائیں گے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم چیپٹر ہے۔ ایک تو وہ مشہور حدیث کہ ایک بندہ باوضو ہے، نماز کا وقت آیا ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وہ اس وقت دوبارہ وضو کر لے گا تو اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہ بھی محدثین نے لکھا، اور ان اجر و ثواب کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کچھ اسناد ضعیف ہونے کے باوجود اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے۔ اور جو بندہ وضو کے اوپر وضو کرتا کہ حالت وضو میں تھا، طاہر تھا، طہارت کی سپرلیٹو ڈگری کے اوپر تھا، پھر وضو کرتا ہے، 10 نیکیاں ایکسٹرا مل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص بستر پہ آئے، اصل یہ بات ہے سونے کے لیے، سونے کا وقت قریب ہو جائے تو سونے کے لمحات ایسے ہوتے ہیں انسان تھکا ہو رہا ہوتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے اب میں سو جاؤں، اس وقت رسول اللہ نے امت کو ایک ہدایت کی ہے کہ اس وقت اگر بندہ وضو کرے، اس وقت اگر بندہ وضو کر کے سو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو پوری رات انسان کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ اور آپ نے غور کرنا ہے اگر صرف فرشتے کی، اتنے مقرب رسول کی، فرشتوں کی انسان کو رفاقت میسر آ جائے تو اجر و ثواب میں اور اس کی اہمیت میں وضاحت کی مزید کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اگر رسول اللہ یہی کہہ دیتے کہ ایک فرشتہ ساری رات ساتھ بتائے گا تو اہمیت کافی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہا حالت وضو میں اگر بندہ سو جاتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے تو جس وقت بھی آنکھ کھلتی ہے وہ فرشتہ جو رات بتا رہا ہے جو ہی دیکھتا ہے بندہ بیدار ہو گیا تو کہتا ہے اللہم اغفر لی عبدک، اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، فإنہ بات طاہرا، اس نے رات حالت وضو میں گزاری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس وقت بندہ کروٹ لیتا ہے، انسان کی نیند کی 2 کیفیات ہوتی ہیں، انسان کئی مرتبہ نیند سے اٹھتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے انسان نیند سے اٹھتا نہیں ہے لیکن اللہ نے ایک سسٹم بنایا، انسان کروٹ لیتا ہے اور اس میں آنکھیں کھلتی نہیں ہیں اور بیدار نہیں ہوتی۔ جب انسان کوئی کروٹ لیتا ہے بغیر بیدار ہوئے، وہی فرشتہ یہی دعا کرتا ہے اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما کہ یہ وضو کی حالت میں سویا ہے۔ حالت بیداری میں بھی دعا مغفرت کی، فرشتہ کس کے حکم سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے تو اللہ نے قبول نہیں کرنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ رات بتاتا ہے حالت وضو میں، فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ کے حکم سے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اگر حالت وضو میں بیداری کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے، بیداری انسان کی آنکھ کھلی، انسان سو گیا، انسان نے کروٹ لی آنکھ نہ کھلی، اور انسان کی آنکھ کھلی اور انسان نہ صرف بیدار ہوا بلکہ شعور بھی بیدار ہو گیا، اور اس نے اپنی یہ ٹریننگ کی ہے
کہ میں حالت وضو میں سویا ہوا ہوں اور میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا ہوا ہے. آج آپ نے سب نے سن لی ہے کہ جو بندہ حالت وضو میں سوئے، یہ دوسری حدیث نہیں ہے، یہ اکیلی حدیث ہے. جو بندہ حالت وضو میں سوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھل جائے اور بیداری کی ایسی کیفیت میں پہنچ جائے کہ زبان سے کچھ لفظ ادا کر سکے، تو اللہ سے جو چیز مانگے گا اللہ عطا فرما دیں گے بغیر وظیفے کے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی بات کو کنٹینیو کر کے دیگر ان اعمال کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروائیں گے کہ جن کو کرنے سے اللہ رب العزت صاحب کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہی رمضان کی گرد و غایت ہے اور یہی رمضان کا مقصد ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.